بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث صحیح بخاری میں اس کا نمبر 3519 اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 103۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے اس میں سے نہیں وہ شخص من ضرب الخدود، جس نے اپنے چہرے کو پیٹا، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو چاک کر دیا، گریبان کو پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی آواز کے ساتھ پکارا۔ مطلب یہ ہے کہ جاہلیت میں جس طرح لوگ مصیبت کے وقت پکارتے تھے یا آواز نکالتے تھے، وویلا کرتے تھے، اس طرح سے کرنا، یعنی جیسے کہا جاتا تھا یا ویلاہ و ثبوراہ، تو اس طرح کے الفاظ ان کو کہنا یہ جاہلیت والا عمل ہے۔ تو فرمایا جس نے ایسے الفاظ کہے، نوحہ کیا یا گریبان کو چاک کیا یا اپنے چہرے کو پیٹا اور مارا، مصیبت کے وقت صبر نہ کیا، تو فرمایا کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی اسے کوئی مصیبت پہنچے، پریشانی ہو، تو اس پریشانی اور مصیبت پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے، اور اللہ رب العالمین نے جو قضا اور جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس پر راضی رہے۔ اس وقت کوئی ایسے کلمات نہ کہے جس سے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جو انسان ایسے کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی تقدیر پر خوش نہیں ہے۔ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور اللہ رب العالمین جو چاہے جیسے چاہے اپنی ملکیت میں وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے مصیبت کے وقت ناراضگی کا اظہار کرنا، گریبان کو چاک کر دینا، چہرے کو پیٹنا یا وویلا کرنا، نوحہ کرنا، ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ لوگ جاہلیت والے لوگ، جاہل لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے، تو اب امت مسلمہ کو اس طرح کرنے سے منع کیا ہے۔ کوئی بھی خوشی ہو اس پہ اللہ کا شکر، اور مصیبت آن پہنچے تو اس وقت صبر کرنا چاہیے، بے صبری کرنا اور اس طرح کے کلمات کہنا اور بے صبری میں ناراضگی کا اظہار کرنا اور اپنے چہرے کو پیٹنا، گریبان چاک کرنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ درست نہیں ہے، اور ایسا کرنا یہ حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔